بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان کے موت کے بعد بھی اس کے گناہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ ایک ایسا دوست جو مر گیا مگر اس کے اعمال اب بھی اسے قبر میں تکلیف دے رہی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو دلوں کو دہلا دے گا۔ تو دوستو، میرے ایک واقف کار نے یہ واقعہ سنایا۔ کہتا کہ اس کا ایک بہت اچھا دوست تھا جو پچھلے دنوں روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے اور اس کی خطا کو معاف فرمائے۔ دوستو، مرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ مر گیا، سب نے مرنا ہے، لیکن اس کی موت سے کچھ قباحتیں اور مشکلات کھڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرنے والا انٹرنیٹ سے متعلق امور میں بہت مہارت رکھنے والا شخصیت تھا۔ فحش مواد والی ویب سائٹ اس کی کمزوریاں تھیں، اور ننگی تصاویر جمع کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنی ایک ویب سائٹ بھی بنا رکھی تھی جس پر ہر طرح کی فحش تصاویر ایک بہت بڑا مجموعہ لوگوں کی تفریح کے لیے موجود تھا۔ ویب سائٹس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ رجسٹر ممبران کو نئی تصاویر ہر کچھ دنوں کے بعد چند تصاویر ایک مجموعہ خود بخود ہی ان کے ای میل پر پوسٹ ہو جاتا تھا۔ اب میرے اس دوست کی ناگہانی موت نے ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی کہ ہمیں اس کی ویب سائٹ کا پاسورڈ معلوم نہیں ہے، تاکہ کم از کم اس ویب سائٹ کو بند کر دے یا کوئی دوسرا حل نکالے۔ کہتا ہے کہ جب میں مسجد میں بیٹھا تھا، اس کی نماز جنازہ کا انتظار کر رہا تھا، تو یہی سوچ رہا تھا، اور جب ہم اس کی لاش کو اٹھا کر قبر کی طرف جا رہے تھے تو بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ قبر میں جا کر کس چیز کا سامنا کرے گا؟ ننگی تصاویر کا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ قبرستان میں قبر کی وحشت اور ویرانگی، مگر جنازے کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے رش کے باوجود میرے دماغ میں بس یہی بات ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے قبر کے اندر ایک نظر ڈالی اور افسوس کے ساتھ سوچا، پتہ نہیں میرے دوست کا یہاں کیا حشر ہوگا۔ میرے دوست کے کچھ قریبی احباب تو رو بھی رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کیا ان کا رونا میرے دوست کے کسی کام آ سکے گا؟ ہم نے میت دفنائی اور واپس چل پڑے۔ جی ہاں، اپنے دوست کو قبر میں اکیلا چھوڑ کر اس کا سارا مال اور اس کے سارے اہل خانہ واپس وہاں رہا۔ تو اس کے اعمال تھے، اور کیا پتہ کہ اس کے کیسے اعمال تھے۔ میرے دوست کی ماں اکثر خواب دیکھتی ہے کہ لڑکے اس کے بیٹے کی قبر پر آتے ہیں اور پیشاب کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ مجھ سے یہی پوچھتی ہے کہ یہ کیسا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ لیکن اس بیچارے کو کیا پتہ کہ اس کے خواب کے پیچھے کیا راستے۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ خواب کی تعبیر تو واضح ہے۔ لڑکے وہ لوگ تھے جن کو میرا دوست ننگی تصاویر بھیجا کرتا تھا، اور وہ لڑکے یہ تصاویر آگے سے آگے پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ کیسا جال سا پھیلا ہوا تھا، اور کس کس کے گناہ میرے دوست کو ڈس رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کی ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کمپنی سے رابطہ کیا تاکہ وہ اس ویب سائٹ کو بند کر دے، مگر انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے اصرار پر انہوں نے مجھے یہاں تک کہ بھی کہا کہ وہ مجھ پر یقین نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جس کے نام اور جس پاسورڈ سے یہ ویب سائٹ خریدی اور بنائی گئی تھی وہ معلومات میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے انہیں غصے میں بھی لکھا کہ لوگو، میرے دوست پر رحم کرو، اے اللہ کے بندو، میرے دوست پر رحم کر دو، وہ بیچارہ مر گیا ہے۔ مگر سب بے سود تھا۔ میں اکثر بیٹھ کر اپنے دوست کی حالت پر سوچتا ہوں، جو کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے مصداق نظر آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ شر کے راستے کھولنے والے اور خیر کے راستوں کو بند کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ میرا دوست کس طرح لوگوں کے گناہوں کو اٹھائے گا جن کے لیے اس نے شر کے دروازے کھولے تھے، اور کس طرح قیامت کے دن ان سب گناہوں کو اپنے کندھے پر لاد کر محشر میں جائے گا۔ بہرحال، میرا دوست تو مر گیا، مگر میں جانتا ہوں کہ روز قیامت اس سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تو نے کتنی ایسی تصاویر ہر اپنی نظریں ڈالی،
اور تیری دوسروں کو بھیجی ہوئی تصویروں پر کس کس کی نظر لگ گئی؟ تو نے کدھر کدھر یہ تصاویر پھیلائی، اور جن تک تیری بھیجی ہوئی تصاویر گئی انہوں نے کس قدر آگے آگے ان کو آگے پھیلایا۔ مجھے اب بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سلسلے کو میں کس طرح روک دوں۔ اللہ تعالیٰ میرے دوست پر ہم فرمائے۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیے گئے گناہ آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہ سکتے ہیں، اور وہ گناہ آپ کو قبر میں بھی نہ چھوڑے؟ تو دوستو، خود بھی اپنے آپ کو ان فحش تصاویر ویب سائٹوں سے بچا کے رکھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر آپ کا موت اچانک واقع ہو جائے تو پھر آپ کا پاسورڈ کسی کو بھی یاد نہیں رہے گا، اور آپ کو تا قیامت ہی گناہ آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ جب آپ ایک تصویر آگے شیئر کر دیتے ہیں پھر وہ دوسرا بندہ آگے شیئر کرتے، وہ آگے شیئر کرتے، اس طرح تو جتنے لوگ شیئر کرتے سب کا بنیاد آپ ہی ہے، تو سب کے گناہ آپ کے کندھوں پر ہی آئے گا۔ تو آپ خود سوچیں کہ قیامت کے دن آپ اپنا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو دوسروں کو آپ کس طرح اٹھاؤ گے؟ تو اس لیے جو لوگ ان چیزوں کا عادی ہو چکے، آج سے ہی اللہ کے دربار، اللہ کے سامنے سجدریز ہو کر اللہ سے معافی مانگے، اور ہمیشہ کے لیے عزم کرے کہ آئندہ میں ایسے گناہ بالکل نہیں کروں گا، اور دوسروں لوگوں کو بھی بچا دوں گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ آپ کی گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ بس صرف یہ کہ 2 رکعت نفل پڑھے اور صلاۃ توبہ، اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے توبہ کر کے اور ہمیشہ کے لیے عہد کر لے کہ اس کے بعد میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر اور قیامت میں جو سختی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔